Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورتوں میں سے ایک سورہ انشراح ہے، اس سورہ کی 4 آیتیں تلاوت فرمائی ہے. ان 4 آیتوں کے اندر میرا اللہ یوں ارشاد فرما رہا ہے: اے نبی، کیا ہم نے آپ کے علم اور بردباری کو نہیں بلند کیا؟ الم نشرح لک صدرک، اے نبی، کیا ہم نے آپ کے علم اور بردباری سے آپ کے سینے کو نہیں بھر دیا؟ آگے میرا اللہ فرماتا ہے: نبی، ہم نے آپ کے اوپر سے وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی. آگے میرا اللہ فرماتا ہے: اے نبی، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا. میرے بھائیوں، میرا اللہ بڑے پیار بھرے انداز میں فرماتے: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو اونچا کیا. کیسے میرے بھائیوں میرا اللہ اپنے نبی کے ذکر کو اونچا کرتا ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں. یہ دنیا اس عالم و رنگ بو کے اندر بڑے بڑے آئے، انبیاء کرام علیہم السلام بھی آئے. اللہ نے اپنے نبیوں کو کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں کو وقتاً فوقتاً بھیجتا رہا. اس دنیا کے اندر، اس چمن کے اندر میرے بھائیوں بڑے بڑے باکمال تشریف لائے ہیں، باہنر تشریف لائے ہیں، باعزت تشریف لائے ہیں.
اپنے اوپر گھمنڈ کرنے والے بھی اس دنیا کے اندر تشریف لائے، لیکن تاریخ کے مطالعے سے، تاریخ کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کسی بھی نبی اور کسی بھی اللہ کے چہیتے یا کسی بھی اپنے آپ پر فخر کرنے والوں کی زندگی میرے بھائیوں تاریخ میں محفوظ تک نہیں ہے۔ آپ آدم علیہ السلام کی زندگی ہی کو دیکھیے، تاریخ کے اندر تاریخ یہ تو ہمیں بتا سکتی ہے کہ آدم علیہ السلام اس دنیا کا اول ترین انسان ہے۔ تاریخ یہ تو ہمیں بتلا سکتی ہے کہ آدم علیہ السلام اس دنیا میں سب سے پہلے آنے والے ہیں۔ تاریخ یہ تو ہمیں بتلا سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو سری لنکا کے پہاڑوں پر مالدیپ کے اندر پھینکا تھا۔ تاریخ یہ تو بتلا سکتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، پہاڑوں کے اندر ڈالا گیا، لیکن اس کے بعد کی زندگی تاریخ ہمیں نہیں بتلا سکتی۔ تاریخ یہ تو ہمیں بتلا سکتی ہے ہندوستان کے اندر سے، سری لنکا کے اندر سے آدم علیہ السلام پیدل مکہ المکرمہ تشریف لے گئے ہیں حج کرنے کے لیے، لیکن تاریخ ہمیں مسلمانوں یہ نہیں بتلا سکتی کہ آدم علیہ السلام کن کن راستوں سے تشریف لے گئے۔ اس دنیا کے اندر انبیاء تشریف لائے ہیں، ہود علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، زکریا علیہ السلام آئے، یحییٰ علیہ السلام آئے، بڑے بڑے نبی تشریف لائے ہیں، لیکن کسی بھی نبی کی پوری زندگی تاریخ کے اندر آپ کو نہیں ملے گی۔ اگر آپ کو مل بھی سکتی ہے ان کی زندگی کا چند حصہ ظاہر ہو سکتا ہے۔ ہم مسلمانوں اس دنیا کے اندر موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے، عیسیٰ بھی تشریف لائے۔ آج پوری دنیا کے اندر موسیٰ اور عیسیٰ کے ماننے والے کی تعداد کئی گنا زیادہ ہے، عیسیٰ کے ماننے والے کی تعداد مسلمانوں سے بھی زیادہ ہے۔ کیا عیسائی لوگ، کیا موسیٰ کے ماننے والے ہمیں یہ بتلا سکتے ہیں کہ اپنے نبی کی پوری زندگی ہمیں دکھا سکتے ہیں؟ یہودیوں، موسیٰ کے ماننے والوں، تم یہ تو بتلا سکتے ہو موسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے، جب ان کو نبوت ملی وہ نماز پڑھتے تھے، لیکن یہودیوں تم یہ نہیں بتلا سکتے موسیٰ علیہ السلام کس طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تاریخ میں آپ کو یہ تو مل سکتا ہے، یہودی تم کو یہ تو بتلا سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بڑے بہادر تھے، جنگ کیا کرتے تھے، لیکن یہودی تمہیں یہ نہیں بتلا سکتے وہ کس طرح سے جنگ کرتے تھے۔ یہودی اور موسیٰ کے ماننے والے یہ تو تمہیں بتلا سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام غریبوں، یتیموں، بیواؤں، بچوں کا بڑا خیال کرتے، لیکن کس طرح سے خیال کرتے وہ یہ نہیں بتلا سکتے۔ موسیٰ کے ماننے والے مسلمانوں یہ تو ہمیں بتلاتا ہے، تاریخ یہ تو ہمیں بتاتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے شادیاں کی تھی، لیکن اپنی بیویوں کے درمیان انہوں نے کیسا سلوک کیا، اپنی بیویوں کے درمیان وہ کیسی زندگی گزاری، مسلمانوں یہ یہودی نہیں بتلا سکتے۔ کیوں نہیں بتلا سکتے؟ اس لیے کہ ان کو اپنے نبی کی مکمل زندگی ان کے پاس موجود ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے مقدس انجیل سے ہمیں پتہ چلتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر 30 پر 3 سال زندہ رہے۔ تاریخ سے یہ تو ہمیں پتہ چلتا ہے عیسیٰ علیہ السلام پیدائش کے بعد مصر لائے گئے اور بچپن میں انہوں نے 2-3 معجزے دکھلائے اور ان کے بعد وہ غائب ہو گئے، لیکن عیسائی آج تک ہمیں یہ بتلا ہی نہیں سکتے
سکا کہ عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں کہاں غائب ہو گئے تھے۔ اس کے بعد 30 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں ظاہر ہوتے ہیں، نہر کے کنارے، دریا کے کنارے وہ دکھتے، مچھیروں کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے۔ جب یہودی قوم عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ان کے دشمن بن جاتے۔ انجیل مقدس کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پکڑ کر سولی دے دیا تھا، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو قبر کے اندر دفن کر دیا گیا تھا۔ لیکن 2-3 دن کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی لاش قبر کے اندر سے غائب ہو جاتی ہے۔ اے عیسائیوں، میں تمہیں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، تم بتاؤ تو صحیح عیسیٰ علیہ السلام کی لاش کہاں غائب ہو گئی؟ آج تک تم نہ بتا سکتے ہو نہ دکھا سکتے ہو، تم بتلا ہی نہیں سکتے عیسیٰ علیہ السلام کی لاش کہاں غائب ہو گئی، اس لیے کہ تمہارے پاس تمہارے نبی کی مکمل زندگی محفوظ ہے ہی نہیں۔ اس دنیا کے اسٹیج پر بڑے بڑے آئے، با کمال آئے، چاہے وہ لقمان حکیم ہو یا ارسطو جیسا عظیم فلسفی ہو یا ابو علی سینا جیسا طبیب و حکیم ہو، ہاں چاہے مقدونیہ کا سکندر اعظم ہو یا مسلمانوں دنیا کا سب سے بڑا طاقتور اور طاقت و قوت کے میدان کے شہسوار رستم و سہراب ہو، چاہے جو بھی ہو، کسی کی زندگی مکمل طور پر تاریخ کے اندر محفوظ نہیں ہے۔ دنیا والوں، کسی انسان کی زندگی مکمل طور پر تاریخ کے اندر سوائے ایک انسان کو چھوڑ کر آپ کو مل ہی نہیں سکتی۔ وہ کون ہے جس کی مکمل زندگی تاریخ میں محفوظ ہے؟ دنیا والوں کا کوئی اور نہیں ہے، وہ آمینہ کا دلارا ہے، عبداللہ کا در یتیم ہے، اماں عائشہ کے صدیقہ کے آنکھوں کے تارا ہے، سیدہ فاطمہ کے ابا جان ہے، ابراہیم و قاسم کے ابا جان ہے، حسن و حسین کے نانا جان ہے۔ دنیا والوں، وہ میرا نبی، وہ ہم سب کا نبی محمد رسول اللہ ہے۔ میرے نبی کی مکمل زندگی تاریخ میں محفوظ ہے، اسی لیے تو میرا اللہ فرماتا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ صرف ذکر ہی کو بلند نہیں کیا، بلکہ میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک پہلو کو میرا اللہ نے دنیا کے اندر بلند کر دیا۔ اور مسلمانوں، میرے نبی کی مکمل زندگی کا ایک ایک پہلو تاریخ کے اندر محفوظ ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں تو صحیح، سیرت کی کتابیں اٹھائیں تو صحیح، تاریخ ہمیں بتاتی ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کو نہیں کہہ سکتے، لیکن میرا نبی کا والد ہے، عبداللہ کے بطن سے جب میرے نبی کا میرے بھائی عبداللہ کے بطن سے جب نطفہ اللہ کے نبی کا شکل کا بی بی آمینہ کے بدن کے اندر جب منتقل ہوتا تو ان کے اوپر کیا گزرتی ہے، بی بی آمینہ کا کیا مسلمان عالم ہوتا، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ جب میرے نبی کی والدہ حمل سے تھی، ایسے وقت میں عورتوں کو پریشانیاں ہوا کرتی، لیکن بی بی آمینہ فرماتی مجھے ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ تاریخ ہمیں بتاتا ہے اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر جب
تشریف لاتے وہ وقت موسم بہار کا تھا. موسم بہار دنیا کے اندر پیدا ہو جاتی. تاریخ ہمیں بتاتی ہے اللہ کے نبی پیر کے دن 4:20 کے اندر اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں. تاریخ ہمیں بتاتے ہیں اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر یتیم بن کر تشریف لائے لیکن تمام کے تمام یتیموں کے سردار بن گئے ہیں. اور مسلمانوں تاریخ تو ہمیں یہاں تک بتلاتا اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے کس طرح سے تشریف لائے. پیدا ہوتے ہی اللہ کے نبی نے لمبا سجدہ کیا اور رہتی دنیا کو بتلا دیا اے لوگوں سجدے کے بغیر تمہارا کام بن ہی نہیں سکتا. اللہ کے نبی نے شہادت والی انگلی کو اوپر اسی وقت کیا پورے روم کے اندر روشنی چھا جاتی ہے. ایک نور گویا کے پیدا ہو جاتا. یہ میرا نبی کی پیدائش کے وقت ہوتا. اب مسلمانوں تاریخ ہمیں تو جہاں تک بتلاتا عرب کے دستور کے مطابق دائی حلیمہ اللہ کے نبی کو گود لیتے دودھ پلانے کے لیے. تاریخ نے تو دائی حلیمہ کا بھی ذکر کیا ان کے خاندان کا بھی ذکر کیا ہے. دائی حلیمہ اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے. ان کے شوہر کا نام کیا تھا ان کی کتنی اولاد تھی دائی حلیمہ کی معاشی حالت کیا تھی. تاریخ نے ایک ایک چیز کو میرے نبی کا پہلو کو ظاہر کیا. تاریخ یہ بھی ہمیں بتلاتا ہے اللہ کے نبی بچپن میں کیسا عدل و انصاف قائم کیے. بچپن ہی سے اللہ کے نبی کا رضائی بھائی بھی تھا. میرا نبی دونوں چھاتی سے منہ لگا کر کبھی بھی دودھ نہ پیا. جب میرا نبی کے عمر 6 سال کا ہوتا تاریخ یہ بھی ہمیں بتلاتا ہے اللہ کے نبی 6 سال کی عمر میں جس تالاب کے اندر تیرنا سیکھا تالاب اس تالاب کا بھی تاریخ ذکر کرتا ہے. میرے بھائی تاریخ یہ بھی ہمیں بتلاتا اس تالاب کی لمبائی اور چوڑائی کتنی تھی. 6 سال کی عمر میرے نبی کی ہے. تاریخ ہمیں بتلاتا اپنے والدہ کے ساتھ اللہ کے نبی سفر کر رہے. جب مقام ابوا پہنچتے میرے نبی کی چہیتی والدہ کا انتقال ہو جاتا. تاریخ بتلاتا ہے اس وقت اللہ کے نبی کے دل کے اوپر کیا گزری ہوگی. تاریخ اس درد کو بھی میرے بھائی تذکرہ کرتا ذکر فرماتا. خدا کی قسم میرے نبی کا وہ کون سا پہلو ہے جو ہم سے اوجھل اور غائب ہے. ہر چیز کو تاریخ نے بیان کیا چاہے میرے نبی کے سفر کے حالات ہو یا حضر کے حالات ہو یا مسجد کی زندگی ہو یا میدان جہاد کی زندگی ہو یا بیویوں کے درمیان کی زندگی ہو یا خلوت کی زندگی ہو یا جلوت کی زندگی ہو. ہر چیز کا میرے نبی کا ہر پہلو کو تاریخ نے بیان کیا ہے. مسلمانوں کاش ہم پڑھے تو صحیح. میرے نبی جب جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھتے تاریخ بتلاتا ہے اللہ کے نبی شادی کرتے. یہاں تک کہ اس وقت میرے نبی کی کیا عمر تھی تاریخ وہ بھی بتلاتا ہے. اللہ کے نبی نے کیسے بکریاں چرائی یہ بھی بتلاتا ہے. اللہ کے نبی نے لوگوں کو کیسے مدد کیا یہ بھی تاریخ بتلاتا ہے. اللہ کے نبی نے شادیاں کی تاریخ بتلاتا ہے. تاریخ نے میرے نبی کی جوانی کی زندگی محفوظ. میرے نبی کی اس وقت عمر 25 سال حضرت خدیجہ سے نکاح ہوتا. ان کی عمر اس وقت 40 سال ہے. اللہ کے نبی سے پہلے ان کا 2 نکاح پہلے ہو چکا تھا. پہلے نکاح کتابوں کے اندر آتا ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا. دوسرا نکاح عتیق بن عائد مخزومی سے ہوا تھا. اور تیسرا نکاح حضرت خدیجہ کا میرے نبی سے ہوا. اور تاریخ یہ بھی بتلاتا حضرت خدیجہ سے میرے نبی کی کل 6 اولاد ہوئی. 4 لڑکیاں اور
دو لڑکے یعنی تمام اولاد میرے نبی کی سوائے ایک کو چھوڑ کر حضرت خدیجہ سے ہوئی. بڑا پیار تھا خدیجہ سے. حضرت عائشہ بعض مرتبہ کہا کرتے تھے اے اللہ کے رسول آپ اس بڑھیا کو کتنا یاد کرتے, آپ بار بار ان کا تذکرہ فرماتے. تو میرے نبی فرماتے عائشہ خدیجہ کے بارے میں کچھ نہ بولا کر, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. عائشہ تو میری زندگی میں تب آئی جب میں نبی بن چکا تھا, جب میرے اوپر قرآن کریم نازل ہوا کرتا. اے عائشہ تو میری زندگی میں جب آئی ہے جب میرے اوپر پھولوں کی بارش ہو رہی, لیکن اے عائشہ خدیجہ میری زندگی میں تب آئی تھی جب میرے اوپر کانٹوں کی بارش ہوا کرتی تھی. اے عائشہ خدیجہ میری زندگی میں تب آئی تھی جب میرے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی تھی. میں دن کو تو گھر کے اندر سے صاف ستھرا نکلتا, لیکن جب شام کو واپس آتا میرا پورا کپڑا غلیظ ہو جاتا, خون نکلا کرتے تھے. لیکن خدیجہ اپنے دوپٹے سے میرے خون کو صاف کرتی اور کہتی یا رسول اللہ صبر کریں, فکر نہ کریں, میں آپ کے ساتھ ہوں. تاریخ نے یہ بھی محفوظ کیا, اللہ کے نبی کو جوانی کی دہلیز پر جب میرا قدم رکھتا, ایک وقت وہ بھی آتا ہے اللہ کے نبی کے اوپر وحی نازل ہوتی. تاریخ نے یہ بھی بتایا پہلی وحی کہاں نازل ہوئی, کون لے کر آئے, کس عمر میں میرے نبی کو نبی بنایا گیا. تاریخ نے ایک ایک چیز کو میرا نبی کا محفوظ کیا. اے یہودیوں, اے عیسائیوں, تمہارا نبی کا ایک ایک چیز محفوظ نہیں ہے, میرا نبی کا محفوظ. آؤ میں تمہیں سناتا ہوں. انجیل مقدس کے اندر عیسائی تم یہ تو ہمیں دکھلا سکتے ہو, تم اپنے نبی کے قول ہمیں یہ تو بتلا سکتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے لوگوں خدمت خدا بند سے یعنی خاوند خدا سے یعنی اللہ کے مخلوق سے پیار کرو, یہاں تک کہ دشمن سے بھی پیار کرو. عیسیٰ کا قول ہے. عیسائی تم یہ تو ہمیں دکھا سکتے ہو. عیسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے لوگوں اگر تمہیں کوئی داہنے گال میں تھپڑ مارے تم بائیں گال پیش کرو, اگر تمہیں سے کوئی ایک کوٹ مانگے تم اپنا جبہ اسے کھول کر دے دو. اے لوگوں اگر تم سے کوئی تھوڑی سی مدد مانگے تم بڑھ چڑھ کر اس کی مدد کرو. عیسائی تم یہ تو ہمیں دکھلا سکتے ہو, لیکن تم اپنے عیسیٰ علیہ السلام کو اس قول پر عمل کرتے ہوئے دیکھا نہیں, تم یہ ہمیں دکھلا ہی نہیں سکتے. آؤ مدینہ چلو, مدینہ والے کی زندگی میں تمہیں بتلاتا ہوں. میرے نبی کا دشمن جانی دشمن ابو سفیان, جنگ بدر, جنگ احد, جنگ خندق, خیبر, یہ تمام کے تمام جنگوں کا سرغنہ یعنی سردار ابو سفیان ہوا کرتا تھا. اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا, جب حضرت عباس کے ساتھ ابو سفیان میرے نبی کے پاس آتا ہے, اللہ کے نبی نے کوئی شکوہ شکایت نہ کیا. وہ مسلمان و سفیان جنہوں نے اللہ کے نبی کے کتنے صحابہ کو شہید کیا تھا اور کتنے صحابہ کو شہید کرنے میں ان کا ہاتھ تھا, لیکن اللہ کے نبی نے ذرہ برابر بھی شکوہ شکایت نہیں کی. اللہ کے نبی نے فرمایا اے سفیان تجھے معافی ہے, بلکہ تجھے معافی نہیں, من دخل دار سفیان فہو آمن, جو شخص ابو سفیان کے گھر میں صرف داخل ہو جائے اسے بھی معافی ہے, اسے بھی میں نے معاف کیا. واقعہ فتح مکہ سے پہلے کا ہے. آپ لوگوں نے حضرت ہندا کا نام تو سنا ہوگا. میرے نبی کے چہیتے چچا حضرت حمزہ جس سے میرا نبی بڑا پیار کرتے تھے, حضرت حمزہ کا ناک کان کاٹ کر ہندا نے اپنے گلے کا ہار بنایا تھا
اور کلیجہ چیر کر اندر سے کلیجی نکال کر دل نکال کر ہندا نے چبا کر پھینکا تھا. ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ کے نبی کیا معاملہ فرماتے تھے مکہ کے دن، اے ہندا جا میں نے تجھے معاف کیا. اور مسلمانوں ایسا کوئی اب ادھر گزر کرنے والے ہمیں دکھاؤ تو صحیح. میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک پہلو تاریخ نے محفوظ کیا. عیسائیوں انجیل مقدس کے اندر تم یہ تو ہمیں دکھلا سکتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کا قول. عیسیٰ کہا کرتے تھے لوگوں اپنی جان مال اللہ کے راہ میں خرچ کیا کرو، لیکن کیا تم اپنے نبی کا عمل ہمیں بتلا سکتے ہو کہ عیسیٰ نے اس قول پر اس بات پر عمل بھی کیا ہو؟ نہیں بتلا سکتے، اس لیے کہ تمہارے پاس تمہارے نبی کی زندگی محفوظ ہے ہی نہیں. آؤ مدینہ چلو، کالی کملی والے کی سیرت سے میں تمہیں بتلاتا ہوں انہوں نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں کیسا خرچ کیا. جن کی مٹھی میں پورا کا پورا ملک ہو، جن کے ملک کے خزانے اونٹوں پر لد لد کر جا رہے ہو، لیکن مسلمان ان کے گھر کا کیا حالت ہے ذرا پڑھیں تو صحیح. کئی دن ہو جاتے چولہا نہیں جلتا تھا. پورے ملک کے بادشاہ ہیں، چاہے تو بہت پہاڑ سونا بنوا لے، لیکن گھر میں کئی دن تک مسلمانوں چولہا نہیں جلتا تھا. میں اپنے نبی کی کیا دکھ بھری داستان مسلمانوں سناؤ، آنکھ میں آنسو آ جایا کرتا. عید کا دن ہے، کن کا گھر ایسا ہوتا ہوگا عید کے دن بھی گھر میں کچھ نہ بنا ہو. عید کا دن اللہ کے نبی حضرت سودا کے پاس آتے، ہر طرف سے خوشیوں کی آوازیں آ رہی، ہر گھر سے کھانے پکانے کی اور رنگ برنگ کھانے کی خوشبوئیں آ رہی. اللہ کے نبی سودا کے پاس آتے، پوچھتے ہیں سودا کچھ بن رہا نہیں یا رسول اللہ؟ کئی بیویوں کے گھر تشریف لے جاتے، کسی گھر میں کچھ نہیں بن رہا. اللہ کے نبی سمجھ جاتے کچھ پکانے کے لیے نہیں ہے. عید کا دن اللہ کے نبی عید کی نماز پڑھانے تشریف لے جاتے، جب واپس آتے تو کیا دیکھتے؟ 9 بیویوں کے گھروں سے پکانے کی آوازیں آ رہی، خوشبوئیں نکل رہی. اللہ کے نبی گھر تشریف لے جاتے، پوچھتے کہاں سے آیا؟ ان کو بتایا جاتا ہے اللہ کے رسول حضرت عثمان کو ہماری خبر ہو گئی تھی، عید کے دن بھی اللہ کے نبی کے گھر میں کچھ پکانے کے لیے نہیں ہے. انہوں نے ایک اونٹ سامان سے لدا ہوا ہماری خدمت میں ڈالا اور وہ چلے گئے کھڑے کر کے. ہم تمام بیویوں نے اپنے اوپر تقسیم کر دیا. اللہ کے نبی یہ بات سن کر بڑے خوش ہوئے، مسجد نہیں گئے، گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے، اتنا خوش ہوئے وہیں پر ہاتھ اٹھا دیا، یا اللہ تجھے تو پتا ہے تیرے نبی کی کیا حالت ہے. یا اللہ میں تجھ سے کبھی شکوہ نہ کیا، یا اللہ میں شکوہ نہیں کر رہا اپنے کھانے کے اوپر. یا اللہ عثمان نے میری مدد کی، کل قیامت کے دن زیادہ تم سے حساب نہ لینا. دونوں جہاں کے سردار کی گھر کی یہ حالت ہے. اور میں آپ کو کیا سناؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آتا، اللہ کے نبی فاطمہ کے گھر تشریف لاتے، کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، فاطمہ اندر سے آواز دیتی من دخل الباب، کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے فاطمہ تیرا باپ ہے. کنڈی کھول، فاطمہ فرماتی یا رسول اللہ اگر آپ کے ساتھ کوئی غیر محرم ہے کپڑا پہلے اندر پھینک دے تاکہ میں پورا بدن ڈھک سکوں، پردہ کر لو. اللہ کے نبی اپنی چادر مبارک اندر پھینکتے، اس کے بعد اندر داخل ہوتے ہیں. فاطمہ سے پوچھتے بیٹی کیا ہوا؟ آج سے پہلے تو تو نے ایسا مجھ سے
بات نہیں کی تھی، کنڈی ویسے ہی کھول دیا کرتی، اے بیٹی ہر نماز کے بعد میں تجھ سے تیرا حال پوچھا کرتا تھا، لیکن تو نے کبھی بھی اپنی غریبی مجھے نہ سنائی۔ کاش آج کی میری ماں اور بہنوں کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی۔ آج اگر ہماری ماں اور بہنوں کے سروں میں درد ہو جاتا اور شوہر کو گھر میں آنے میں لیٹ ہو جاتی، بھائی کے پاس، ماں کے پاس، بہن کے پاس کتنی فون چلی جاتی ہے چغل خوری کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن جنت کی سردار اتنا برا حال ہے فاقے کا، کپڑا تک نہیں ہے بدن چھپانے کے لیے۔ اللہ کے نبی فرماتے بیٹی آج سے پہلے تو نے مجھ سے یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ فاطمہ فرماتی یا رسول اللہ ویسے ہی آپ کے اوپر کفار نے بڑا بوجھ ڈال رکھا ہے، میں اپنی تکلیف سنا کر آپ کو پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی۔ بات ہو رہی تھی، اذان ہو گئی، فاطمہ مصلی بچھاتی، نماز کے لیے نیت باندھتی ہے، دھڑام سے گر جاتی۔ اللہ کے نبی فوراً اٹھ کر کھڑے ہوتے، ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیتے، بیٹی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ 6 دن ہو چکے ہیں، پیٹ میں ایک لقمہ کھانے کا نہیں گیا، کمزوری کی وجہ سے اب طاقت نہیں ہے کھڑے ہو کے، اس لیے میں گر گئی۔ اللہ کے نبی سے نہیں رہا گیا، آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، دعا کی یا رسول اللہ یا میرے مولا تجھے تو پتا ہے میں تجھ سے کیا مانگ رہا۔ اس کے بعد میرا نبی فاطمہ سے فرماتے بیٹے فکر نہ کر، مصلی ہٹا، مصلی ہٹایا جاتا، سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے، فاطمہ ہاتھ بڑھانے کو چاہتی، لیکن اللہ کے نبی نے بڑی بات کہہ دی، فاطمہ میری بات پہلے سن لے، کل قیامت کے دن تیرا باپ اس کا حساب نہیں دے گا، اے فاطمہ تم اتنا ہی اٹھانا جتنا کہ کل قیامت کے دن تم حساب دے سکے۔ وہ بیٹی بھی تھی میرے بھائی، اور نبی کی بیٹی تھی، دونوں جہاں کے سردار کی بیٹی تھی، فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا اور مصلی چاندی سونے کے اوپر مصلی ڈال دی، کہہ دیا میرے یا رسول اللہ میرے ابا ایسی دولت مجھے نہ چاہیے جس کا مجھے حساب دینا ہو۔ یہ ہے میرے نبی کے بیٹے کے گھر کے حالات۔ ایک وقت ایسا بھی آتا حضرت فاطمہ ایک روٹی کھا رہی ہوتی ہے، آدھا کھاتی ہے اور آدھے کے اندر جب اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی پھر پیچھے کر لیتی، فوراً باپ کا خیال آتا، روٹی اپنے باپ کی خدمت میں لے جاتی اور کہتی ابا جان یہ کھا لیں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونا شروع کر دیا، فاطمہ بھی رونے لگی۔ میرے نبی فرماتے فاطمہ تو کیوں رو رہی؟ فرماتی ابا جان آپ کو روتا دیکھ کر روتی ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے فاطمہ تو نہ رو، تو روتی ہے مجھے بڑا تکلیف ہوتی ہے۔ فاطمہ فرماتی ابا جان 3 دن کا میرا فاقہ تھا، 3 دن کے بعد کہیں سے کچھ آیا، میں نے یہ روٹی پکائی، آدھی کھائی، آدھا کھانے کو دل ہوا، لیکن آپ کا خیال آیا اس لیے آپ کی خدمت میں لے کر آ گئی ہوں۔ میرے نبی فرماتے بیٹی تیری تو 3 دن کا فاقہ ہے، اس پیٹ میں 4 دن سے روٹی کی شکل تک نہیں دیکھی۔ یہ میرے بھائی اور میرے نبی کی گھریلو زندگی، اس سود کے پیسوں سے اپنے جسم کے جہنم کو بھرنے والوں، کب تک تم سود کے پیسوں پہ عیش کرو گے؟ میرا نبی چاہتے تو اپنے بیٹی کے گھروں کو سونے سے سجا سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے ایسا نہ کیا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک وقت ایسا بھی آتا نماز میں لیٹ ہو جاتی، حضرت بلال دوڑے ہوئے آتے، آواز دیتے ہوئے حجرے کے اور گھر کے اندر داخل ہو جاتے، یا رسول اللہ آپ کے عاشق نماز کے خواہش میں لیٹے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے بلال میرے پاس ایک ہی کپڑا ہے جس کو میں نے لنگی بنایا ہوا، اوپر پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کیسے جاؤں نماز پڑھانے کے لیے؟ بلال فرماتے یا رسول اللہ آپ کے عاشق انتظار میں ہیں،
مسلمانوں میرا نبی اسی لنگی کو یہاں تک کر لیے، سینے تک کر لیے اور جا کر نماز پڑھائی. یہ میرے نبی کی زندگی ہے. ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ کون سا واقعات آپ کو سناؤں. ایک نوجوان میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتا اور کہتا یا رسول اللہ میرے والدہ کا فرمان ہے وہ آپ سے آپ کا کپڑا طلب کرتی ہیں، مانگ رہی، آپ کا بڑا عاشقی، آپ سے بڑا عشق کرتی ہیں. اللہ کے نبی فرماتے میرے بھائی جو میں کپڑا پہن رہا ہوں اس کو چھوڑ کر میرے پاس دوسرا کپڑا بھی نہیں، میں کیسے تجھے دے سکتا ہوں. وہ نوجوان چلا جاتا ہے اپنے والدہ کے پاس واقعہ بیان کرتی. ان کی والدہ کہتی بیٹا جا اللہ کے نبی سے کہہ زندگی آنے جانے والی نہیں، زندگی کب ختم ہو جائے کسی کو پتا نہیں. میری خواہش ہے جب میں مر جاؤں اللہ کے نبی کا کپڑا میرا کفن بنے. جا اللہ کے نبی کو کہہ انہوں نے جو کپڑا پہن رکھا ہے وہ کپڑا مجھے دے. ان کا اللہ وارث نوجوان آتا اپنے والدہ کی بات سناتا. اللہ کے نبی مسلمانوں اپنا کپڑا اتار کر اس نوجوان کو دے دیتا ہے اور اللہ کے نبی اپنے گھر کے صحن میں یوں کر کے بیٹھ جاتے. اللہ کے نبی نے غریبوں کا بڑا خیال کیا. جبریل آ جاتے اللہ کا فرمان لے کر اور فرماتے جبریل اللہ کے رسول اللہ کا فرمان ہے اس قدر تو سخی نہ بنا کرو. تو میرے نبی فرماتے اے جبریل جاتے ہوئے میرا بھی فرمان اپنے اللہ کو سنا دے، اللہ کو کہہ دینا اللہ کے نبی کا فرمان ہے جب سے اللہ نے میرے نام کے اوپر رحمت للعالمین لگا دیا ہے میرے سے دوسروں کا درد اور دوسرا سائل کا درد اور مجھ سے کوئی کچھ مانگ لے تو اس کو میں نہ دوں کہ مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا. مسلمانوں یہ میرے نبی کی زندگی. ام کلثوم کا جنازہ اٹھا، ان کا انتقال ہوا، میرے نبی کی بیٹی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عورتوں سے عورتوں جب میری بیٹی کو غسل دے دینا تو کفن نہ پہنانا، میں خود اپنی بیٹی کا کفن کا انتظام کروں گا. جب ان کو غسل دے دیا جاتا اندر سے آواز آتی یا رسول اللہ کپڑا دیں، ام کلثوم کو کفن پہنایا جائے گا. اللہ کے نبی اپنی چادر دیتے، اس میں مسلمانوں کئی جگہ پیوند لگا ہوا تھا، پیوند لگے ہوئے کفن ان کو دیا جاتا. یہ ہے میرے نبی کی گھر کی زندگی. خدا را مسلمانوں اپنے نبی کی زندگی اپنے اندر بساؤ. سود اور حرام کھانے سے پہلے اپنے نبی کی زندگی کے اوپر غور کر لو. اللہ کے نبی نے پیٹ پر پتھر تو باندھ لیا، صحابہ نے اپنے پیٹ پر پتھر تو باندھ لیا، لیکن سود کے پیسوں سے اپنے جسم کے جہنم کے اندر ایک لقمہ بھی داخل نہ ہونے دیا. میرا اللہ کیا فرماتا؟ نماز چھوٹا گناہ، نماز چھوڑ دے کوئی بات نہیں، اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا. زکات چھوڑ دے کوئی نہیں، زنا کر لیا کوئی بات نہیں، معافی مانگو توبہ کرو. لیکن اللہ سود خور سے کیا کہتا؟ اس سے میرا اعلان جنگ ہے، وہ کبھی نہیں بچ سکتا. اس سے میرے بھائیو میرا اللہ اعلان جنگ کرے اس کا کیا حشر ہونے والا آپ ہم سوچیں. اس لیے مسلمانوں اپنے نبی کے زندگی اپنے اندر بسائے، اس چیز کا ہم خیال کریں. حرام کمائی سے اپنے بچوں کا پیٹ نہ بھرے. حرام کا بچہ حرام ہی آگے جا کے ہوا کرتا. کتنے بھی حرام کا لقمہ آپ کے اندر آپ کے بچے کے اندر آ جائے آپ کی نماز دعا کچھ قبول نہیں. ایک کتابوں کے اندر تو جہاں جہاں جاتا اگر ایک لقمہ حرام کا پلیٹ بھر کر نہیں، ایک لقمہ آپ کے جسم کے اندر چلا گیا، نماز کر کے دعا کریں کئی دن تک آپ کا دعا مسلمانوں کو قبول تک نہیں ہوتا. یہی آج وجہ ہے پوری دنیا میں مسلمان پٹ رہا، رو 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 لمبی لمبی دعائیں کر رہے، دعا قبول نہیں. کیوں؟ حرام کھا کر دعا کرو گے تو کیسے دعا قبول ہوگی؟ اس
اس لیے مسلمانوں پاک غذا کھاؤ، پاک چیز کھاؤ، حرام کا لقمہ اپنے جسم کے اندر نہ داخل کرو۔ اللہ تعالیٰ ان چند باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت میں پڑھیں سنت پڑھیں۔